الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، گزشتہ چند جمعوں سے قیامت کی نشانیاں، جو بڑی بڑی نشانیاں، ان کے بارے میں سن رہے تھے. چونکہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آنا قرآن اور احادیث، اللہ اور اس کے رسول کی پیشن گوئیوں کے مطابق لازمی اور یقینی. اس لحاظ سے مجھے آپ کو ان باتوں کا، ان چیزوں کا علم رہنا بھی ضروری ہے. اگر علم ہوگا، معلومات ہوگی، تو اس وقت ان فتنوں سے بچ پائے گا، اپنے ایمان کو بچا پائے گا، اپنے آخرت کو بچائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے نسلوں کی حفاظت کر پائے. اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو آج دور اتنے فتنوں کا ہے کہ انسان، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک احادیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری دور میں لوگ جو ہے تو جب سوئیں گے تو ان کے اندر ایمان باقی رہے، لیکن جب صبح کو جاگیں گے تو ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہوا ہوگا. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو صبح کو ایمان کی حالت میں کریں، فجر کی نماز سے، دعا سے، اللہ کا نام لے کر اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، لیکن سونے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جائیں گے کہ کافر ہو کر جو ہے تو بستر پر لیٹ جائے. تو میرے بھائیوں، یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے. اسی فتنوں کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دجال، ایک قیامت کی جو 10 بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک بڑی نشانی دجال کون، کب، کہاں اور کیسے آئے گا، اس کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا. پھر گزشتہ جمعہ میں ہم نے دجال کے جو پیروکار ہیں، تو دجال کا استقبال کرنے کے لیے اور دجال کے راستے کو اس دنیا کے اندر اس وقت ہموار کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ حضرات تک پہنچائی تاکہ آپ، میں اور آپ ان لوگوں سے، ان لوگوں کے مقاصد سے، ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے، ان لوگوں کے فریبیوں سے، دھوکے بازیوں سے اپنے ایمان کی ہم حفاظت کر سکیں. تو میں نے بہت بڑا شعبہ اور ایک بہت بڑی تنظیم، ایک خفیہ تنظیم جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، جس کو ایلومیناٹی کہا جاتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز اور یہ خفیہ سوسائٹی اور تنظیم آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے بنی، اور اس وقت وہ دنیا میں کس تیزی کے ساتھ اور کس انداز سے کام کر رہی ہے، یہ آپ اور میں بہت کم جانتے ہیں. تو ایلومیناٹی کے بارے میں چند باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ میں سن لی تھی. اب اس جمعہ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہے، یہ کر کیا ہے، اور انہوں نے اب تک دنیا میں کیا کر رکھا ہے. دیکھیے، اس وقت دنیا کے حالات کا مجموعی اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ تیتر بیتر ہو چکے ہیں. ان کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے. اگر کسی پڑوس کے اسلامی ملک میں حملہ ہو جاتا ہے یا وہاں کے مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے تو دوسرا کوئی بھی اسلامی ملک ان مسلمانوں کے لیے آج کچھ نہیں کر سکتا. اس کی سب سے بڑی نشانی فلسطین، جس کے چاروں طرف
اسلامی ممالک ہیں، لیکن آج وہاں مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، انہیں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، انہیں جو ہے تو زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو دن دہاڑے ماں باپ کے سامنے گولی مار کر ختم کر دیا جا رہا ہے، ان کی اولاد کے سامنے ماں کی جو ہے تو عزتیں لوٹی جا رہی ہے۔ یہ وہ ایسے شرمناک واقعات اور مسلمان قوم پر ہونے والے وہ مظالم ہیں جس کا زبان سے بیان کرنا آسان نہیں، دشوار۔ ایک انسان اپنی زبان سے اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اتنے مظالم کے پہاڑ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر اس وقت توڑے جا رہے ہیں۔ عراق پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا، جہاں کئی مساجدیں ہوا کرتی تھی، جو علم کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایمان کے ساتھ اسلامی جو ہے تو تمام تعلیمات کے ساتھ عمل پیرا تھی، آج وہ عراق تباہ و برباد ہو گیا، شام تباہ و برباد ہو گیا، مصر تباہ و برباد ہو گیا، چیچینیا اور روسینیا جو ہے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ الغرض دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی ممالک ہے اور جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہے تو بس رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے تو مظالم میں پیسے جا رہے ہیں۔ برما کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ جو ہے تو مسلمان پستی کا شکار، ہر جگہ، ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پستی کا شکار ہے، ظلم کے اعتبار سے سب سے نیچے گری ہوئی قوم ہے، اور غربت کے اعتبار سے سب سے نیچے گری ہوئی مسلم قوم ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم بنے۔ تو دنیا میں دو طرح کے میرے بھائیوں لوگ ہیں، دو طرح کی فکریں رکھنے والے، دو طرح کا استقبال کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک یہودی ایجنڈا ہے، ایک یہودی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، احادیث بھی کہتی ہے کہ دنیا میں دو مسیح آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ فاطمہ، میرے جانے کے بعد تیری اور علی کی نسل سے ایک مہدی آئے گا، ہدایت کرنے والا آئے گا، ایک ایسا تیرے نسل سے ایک نوجوان اور ایک آدمی آئے گا جس وقت میری امت پوری طرح سے بگڑ چکی ہوگی، ایمانی اختلافات، مسلکی اختلافات، مسائلی اختلافات، مساجد کے اختلافات، ہر چیز میں جو ہے امت بگڑ چکی ہوگی اور امت پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہوگا۔ اس وقت تیری اور علی کی نسل سے آگے چل کر ایک انسان آئے گا جو میری پوری امت کو یکجا کرے گا اور پورے دین کو از سر نو زندہ کرے گا اور مسلمانوں کی جو ہے تو قیادت کرے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھر بول بالا ہوگا۔ تو مسلمان ایک طرف اس مہدی جس کو ہم امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی سنا بھی ہے یا نہیں، لیکن احادیث سے، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، متعدد احادیث، ابن ماجہ، صحیح مسلم، بخاری اور ان تمام احادیث کی کتب میں یہ احادیث موجود ہے کہ دنیا کے اختتام سے پہلے جو ہے تو امام مہدی کو اس دنیا میں آنا ہے، تو وہ جو ہے تو مکہ المکرمہ سے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی امی کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کا خاندان حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جاتا ہوا ملے گا، سیدی خاندان سے یہ ہوگا، اور پوری دنیا کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور سب ایک پلیٹ فارم پر پوری امت مسلمہ جمع ہوگا۔ تو ایک طرف جو ہے تو مسلمان جو ہے تو مسلم قوم ایک مہدی کے، ایک ایسے رہبر اور رہنما کے انتظار میں ہے جو اس ذلت سے، اس بکھری ہوئی امت کو یکجا کرنے کے لیے ایک مہدی کے انتظار ہے۔ دوسری طرف دوسری فکر باطل کی اور شیطان کی ہے، جو شیطان کے پیروکار ہے،
جو باطل پرست ہے وہ لوگ مسیح الدجال یعنی جو ہے تو دھوکہ دہی اور دنیا کو مکر و فریب میں ڈالنے والا ایک ایسا شیطان جو جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال کا نام دیا ہے وہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تو یہودی حضرات اور یہ ایلومیناٹی یہ سب جو ہے تو اس کے منتظر ہے اور اس کے جو ہے تو استقبال میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ اور جو احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائی ہے کہ دجال کیسا ہوگا، وہ کیا کرے گا، کس طرح سے دنیا کا چکر لگائے گا، کس طرح سے جو ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، یعنی جنت اور جہنم سے آپ کو بتلانے کا اللہ کے نبی کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو چیز کو وہ اچھا دکھا کر سامنے لائے گا دراصل اس میں نقصان ہوگا، وہ دھوکہ ہوگا، اور جس چیز کو وہ انسان کے سامنے جو ہے تو برا بتائے گا، جو ہے تو انسان کے خلاف بتائے گا اور انسانیت کے خلاف اور ظلم کا برابر بتائے گا، اس چیز میں اچھائی چھپی ہوئی اور جس کے ایمان متزلزل ہو گئے وہ لوگ اس وقت جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو کر شیطان کی دجال کے مکر و فریب میں آ کر دجال کے ہم نوا اور دجال پرست بن جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ جو ہے تو اپنے ایمان کو کھو کر جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دجال کے متعلق کی ہے وہ تمام چیزیں یہ لوگ کرتے ہوئے اس وقت یہ تنظیم اور یہ خفیہ سوسائٹی اس وقت کر رہی ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو مذہب کا لوگوں کے اندر عقیدہ ہے اس مذہب کے عقیدے کو ختم کر دیا جائے۔ مذہب کا عقیدہ چاہے عیسائیوں کے اندر ہو، چاہے یہود کے اندر ہو، چاہے مسلمانوں کے اندر ہو، چاہے ہندوؤں کے اندر ہو، دنیا میں جو بھی قوم ہے جو مذہب کو مان کر چلتی ہے اس کا جو ہے تو مذہبی عقیدہ اس کے دل و دماغ سے ختم کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا ان کا مقصد اور ایجنڈا، اور شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے جو ہے تو پہلے ہی جس دن اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی دی اسی دن اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے بھٹکا کر رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ شیطانی کارندے یہ دجالی کارندے آج وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ تو آج جو اس کا جو گڑھ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج دنیا میں جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں IMF اور اسی طرح سے ورلڈ بینک، یہ تمام چیزوں میں یہ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، انہی کے اشاروں پر، انہی کے جو ہے تو احکامات پر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور پوری دنیا کو یہ لوگ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایک جو ہے تو فرمان اور ایک جو ہے تو ہوا چلائی جا رہی ہے کہ پوری دنیا پر ایک حکومت ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا سمبول ان کی نشانی ایک آنکھ کی، یعنی جس طرح سے مختلف لوگ ٹی وی شوز کے اوپر، مختلف فلموں کے اندر، مختلف ڈراموں میں اور مختلف جو ہے تو جگہوں پر اس طرح کا جو ہے تو نشان کرنے والے لوگ، اس طرح سے جو ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 666 جو شیطان کا نمبر ہے، یعنی یہ تمام لوگ یہ جتلاتے ہیں کہ ہم کس جو ہے سوسائٹی سے وابستہ ہیں۔ اچھا، ان کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے امیر لوگ ہیں دنیا کے اندر ان تمام کو جو ہے تو اپنے سوسائٹی کے اندر جوڑتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے اندر اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دوسرے تمام لوگ ان کو فالو کر کر ان کے پیچھے چل کر ہمارے جو ہے احکامات کو ماننے والے بن جائیں۔ اتنا خفیہ طریقے سے کام ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ امیر لوگوں کو اور دنیا کے مشہور ترین لوگوں کو ان کے پاس اور ان سے جوائن ہونے کی کیا ضرورت پڑی؟ ضرورت پڑتی ہے، چونکہ انہوں نے دنیا کے ہر چیز میں اپنا جال بچھایا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی کمپنی نہیں ہے جو ان کی کمپنیوں سے جا کر نہ ملتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو ان کی کمپنیوں سے بن کر
آتا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ان کے پاس سے قرض نہ لیتا۔ آپ نے امریکی ڈالر کو اگر دیکھا ہوگا تو امریکی ڈالر کے اندر بھی تمام وہی چیزیں ہیں۔ دجال کا سمبول بنا ہوا ہے، احرام مصر کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اوپر جو تریکون نشان ہے اس میں آنکھ لگی ہوئی ہے، اور جو چھوٹا سا احرام مصر کا جو ٹکڑا نکالا ہوا ہے اس سے یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دجال قریب جو ہے تو دنیا میں آنے والا ہے۔ اور یہاں تک کہ تحقیق ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر، جس کو دیکھ کر تم لوگ سمجھ جاؤ گے۔ آج آپ جو ہے تو یہودیوں کی اور اسرائیل کی جو کمپنیاں ہیں اور ان کے ہتھیاروں کے اوپر جو سمبول ہیں اور جو نشانیاں ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے جیسے وہ جو میزائل بناتے ہیں، وہ جو ہے تو ہوائی جہاز بناتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں بناتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے تو KFR لکھا ہوا ہے، KFR لکھا ہوا ہے، جس سے یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اسرائیل جو ہے تو دجال کے آنے کی پوری طرح سے کوششیں کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ لوگ اپنی تنظیم کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے دجال کے آنے کی جو ہے تو تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے تو مسیح دجال ایک طرف ہے، اور دوسری طرف جو ہے تو مسیح مہدی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب میری امت پوری طرح سے پست ہو جائے گی، میری امت جو ہے تو مظالم میں گر جائے گی، تیتر بیتر ہو جائے گی، اختلافات ہر جگہ جنم لے گے، تو اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا جو پوری امت کو یکجا جمع کریں گے، پوری امت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئیں گے اور پوری امت ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ تیسری یہ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کون ہے اور کیسے ہیں، کیا ہے، اور وہ کب آنے والے ہیں، کہاں وہ نکلیں گے، کس طرح سے ان کو پہچانا جائے گا، اور وہ کس طرح سے جو ہے تو پورے دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے، کس طرح سے جنگیں لڑیں گے، کتنی جنگیں ہوگی، مسلمان جو ہے تو کتنے جو ہے تو پریشان اور جنگیں میں شہید ہوں گے، یہ تمام احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس میں جو ہے تو آئندہ جمعہ میں ہم جو ہے تو امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ جیسے آج جو ہے تو 30 دسمبر ہے اور جو ہے تو کل 31 دسمبر ہے، جسے جو ہے تو آج ایک پروفیشنل اور بہت معاشرے کے اندر 31st نائٹ یا 31st ڈے کے دن سے کل جو ہے تو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رسم میرے بھائیوں چلی ہے، دیکھیے اسی جو ہے تو الومناٹی کے اہداف میں یہ بھی مقصد شامل ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو آزاد خیال بنایا جائے، آزاد خیال بنایا جائے، یعنی جنت جہنم کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں رہ کر مستی کرو، اسی دنیا میں رہ کر عیش و عشرت کرو۔ دنیا میں ایسے کئی ایسے لوگ آئے جو ان کی چنگل میں پھنسے اور پھنسنے کے بعد جو ہے تو انہوں نے ان کے رازوں کو جب دیکھا، ان کے سامنے ان کے راز جب آشکارا ہوئے تو وہ دنیا میں بچے۔ ابھی گزشتہ چند سال پہلے ایک امریکہ کا ایک بڑا فوجی آفیسر تھا جو افغانستان کے اندر جو ہے تو طالبان کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ جب اس کی وہ جو ہے تو ریٹائر ہوا تو اس کے ساتھ والا جو میجر اور بڑا افسر تھا اس کو اس کی بہادری سے جانتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کسی مذہب کو مانتا نہیں، یہ کسی مذہب کو مانتا نہیں ہے۔ اس لیے اس میجر اور اس افسر نے جو اس خفیہ تنظیم سے جڑا ہوا تھا، اس نے یہ سوچا کہ اپنی تنظیم سے اسے جوڑنا بڑا آسان، چونکہ پہلے سے ہی کسی مذہب کو مانتا نہیں، تو اس نے اس کو الومناٹی میں آنے کی دعوت دی۔
پیشکش کی، اس نے جو ہے وہ جان کر تمام چیزوں کو پرکھ کر اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے آدمی سے ملاؤں گا جو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن وہ آپ کا ہر ڈریم پورا کرے گا، آپ کا مقصد، آپ کی بتائی ہوئی ہر خواہش آپ کو پوری کر دے گا۔ تو وہ آدمی جو ہے تو گیا، اس تنظیم میں شامل ہوا، اس نے تمام چیزوں کو دیکھا، اس نے یہ تمام چیزوں کو ریلائز کیا کہ یہ تمام شیطانی طاقتیں ہیں جن سے یہ مجھے ملا رہا۔ لیکن جب اس نے باہر آ کر یہ راز افشا کرنا شروع کر دیا تو اس کو جو ہے اس دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ دنیا کے اندر کئی ایسی شخصیتیں، دیکھیے کرونا وائرس بھی ابھی پچھلے دنوں آیا، دنیا میں آج تک پوری دنیا مل کر جو ہے یہ سراغ نہیں لگا سکی کہ یہ وائرس کہاں سے آیا اور کیسے آیا اور اس وائرس کی وجہ سے یہ دنیا اتنے نیچے اور پیچھے کیسے چلی گئی۔ لیکن جو بڑے ماہرین لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس چیز کی کھوج اور رپورٹ نہیں لگتی ہے اس کہ تمام اس سے پہلے کے واقعات بھی یہی بتلاتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے اسی خفیہ تنظیم ایلومیناٹی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی بڑے بڑے جو ہے واقعات رونما ہوئے، کئی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کر دیا گیا، وہ اسی بنا پر کہ جب انہوں نے ان کے راز افشا کرنا شروع کر دیے تو انہوں نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اسی تنظیم کا یہ مقصد ہے کہ پوری دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر جب لانا ہے تو پوری دنیا کو آزاد خیال بنانا ہے، مذہب سے بھٹکانا ہے، اور مذہب کو سب سے زیادہ ماننے والے لوگ دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ اسلام والے اور مسلمان ہیں۔ تو سب سے زیادہ محنتیں اور سب سے زیادہ جو ہے تو کوششیں ان کی اسلام پر ہوتی ہے، مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جس جگہ میں بھائیوں آباد ہے، اطراف میں دسیوں جو ہے تو اسلامی ممالک ہے، لیکن کوئی اسلامی ملک اپنے پیروں پر آج کھڑا ہوا نہیں۔ مصر کے حالات خراب ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے لبنان، جتنے بھی اطراف میں ممالک ہے تمام کی ان کی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ آج پڑوس کے ملک کی معیشت کو دیکھیے، پورا پہیا جو ہے تو نیچے بیٹھ چکا ہے، آج جو ہے تو پورے ملک کے اثاثے بیچنے کی نوبتیں پڑ رہی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اسلامی ممالک کو اور خصوصاً اسلام کے ماننے والوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہوئے تاکہ گھٹنوں کے اوپر لا کر ٹیک دیں اور انہیں مجبور کر کر شیطانی اطاعت اور اپنے احکامات کی طرف لے آئے۔ یہی وہ 31 اور ہیپی نیو ایئر کا بھی مسئلہ میرے بھائی یہی ہے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد نے، کیا ہمارے اسلاف نے، کیا ہمارے صحابہ نے کبھی اس رسم کو منایا؟ کیا ہیپی برتھ ڈے کو جو ہے تو ہمارے آباء و اجداد نے، کیا صحابہ نے، کیا علماء اور اسلاف نے اس کو منایا ہے یا کیا ہے؟ پھر یہ رسمیں کہاں سے آئی؟ پھر یہ جو ہے تو تمام چیزیں، تمام پارٹیاں شارٹیاں کہاں سے آتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اسی جگہ سے آتی ہے جن کی یہ چالیں ہوا کرتی ہے۔ آج دبئی کے اندر ہمارے ہندوستان کا ایک مسلمان کا بچہ ہے جس کا نام ساحل، اس نے دنیا کا سب سے بڑا کلب جو ہے تو دبئی کے اندر کھول کر رکھا ہے، اور اس کا نام ہی جو ہے تو ایلومیناٹی رکھ دیا۔ آپ میں سے جو نوجوان سوشل میڈیا کو جانتے ہوں گے، آپ اس کو ریسرچ کر کر دیکھ لینا، مسلمان کا نوجوان ہے لیکن جو ہے تو شیطان کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کی تمام چیزوں کو دنیا میں پروموٹ کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو تمام وہ چیزیں اور وہ تمام نشانیاں جو اس تنظیم سے جڑی ہوئی ہے، جو یہ تنظیم اپنے ماننے والوں سے کرواتی ہے، وہ تمام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیپی برتھ ڈے کا منانا اور اسی طرح سے کل آنے والا جو دن ہے جس کو 31st ڈے یا 31st نائٹ کے تعلق سے پوری دنیا میں فحاشی ہوتی ہے، شراب پی جاتی ہے، اور ہمارے آج کل کے نوجوان جو ہے تو اسی میں ہو کر جو ہے تو اپنے ایمان اب اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے شراب نوشی، زنا کاری، فحش گوئی، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، اور پتہ نہیں اپنا روپیہ کس طرح کس جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے زندگی کو، اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو، اپنے آل و اولاد کو اور اپنے ماں باپ کی تمناؤں کا کس طرح سے
गला घोट रहे हैं। ये मेरे भाइयों आज कल देखने की बात है। इसलिए आप हजरात के सामने ये कहने का ये मकसद है कि ये 31st डे या ये 31st नाइट या ये बर्थडे का मनाना, ये तमाम जो है तो बिदअत है और ये फजूलियात है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि फजूल काम करने वाला, फजूल खर्ची करने वाला और जो है तो दीन के नाम पर कोई नई चीज करने वाला, ये तमाम के तमाम शैतान के भाई है। जिस तरह शैतान को अल्लाह तबारक व तआला उठाकर कल रोज़े क़यामत में जहन्नम में फेंक देंगे, ऐसे ही जो शैतान के पीछे चलकर शैतान वाले अमाल करेंगे, 31st डे को मनाएंगे या 31st नाइट का इंतखाब करेंगे या उसमें पार्टियां करेंगे या अपने बर्थडे, देखिए मेरे भाइयों, साल के गुजर जाने पर और जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा 12 महीने, 1 साल जिंदगी से कम हो जाने पर अफसोस किया जाता है, खुशी नहीं मनाई जाती है। ये हिसाब लगाया जाता है कि मेरा जो साल गुजरा, मेरे जिंदगी का 1 साल कम हो गया, मैंने इस साल अल्लाह की कितनी इबादत की, मैंने अपने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, इस बात का हिसाब और अंदाजा लगाया जाता है। न ये कि जो है तो खुशियां मनाई जाती है या पार्टी शार्टी की जाती है। ऐसा ही हाल मेरे भाइयों बर्थडे का है कि अपने जिंदगी का 1 साल कम होता है तो दुनिया जो है तो बर्थडे को लेकर जो है तो खुशी मनाती है। इस बात की पता नहीं किस बात की खुशी होती है, इनको जिंदगी मिलने पर खुशी हो रही है या जिंदगी के जाने पर खुशी हो रही है। तो वही किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान दानिश। जो दीवाने होते हैं, जो आशिक पसंद होते हैं, वो हमेशा उल्टी ही चाल चलते हैं। तो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान दानिश, आंखें बंद करके दीदार कर लेते। भाई आंखें बंद करेंगे तो दीदार कहां से होगा? आप जो है तो अपने जिंदगी का 1 जो है तो साल कम हो रहा है, आप उस पर खुशी कैसे मना सकते हैं? आपको तो उसके ऊपर दुख होना चाहिए कि मेरे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चला गया जिसको मैंने ज़ाया कर दिया। तो मेरे भाई ये चंद चीजें थी जिससे आजकल हमें बचने की जरूरत है और जो इससे पहले बयान हो चुकी वो तमाम चीजों को हमें अपने लिए भी, अपने नस्लों को भी, अपने नौजवानों को भी, अपने घर की औरतों को भी बताने की जरूरत है। जो हजरात इन्हीं जो है तो आइडियो को या इसी बयान को जो है तो अपने घर वालों को या अपने, मैं देखता हूँ कि यहाँ बहुत कम नौजवान तबका आता है, क्योंकि ये तमाम बातें मेरे भाइयों उन नौजवानों के लिए खास करके हैं जो इस वक्त इस फितने में मुब्तला है, हैप्पी बर्थडे में मुब्तला है, 31st डे और नाइट में मुब्तला है, इल्यूमिनाटी, बिग बॉस, इन तमाम चीजों में लगकर वो अपने ईमान को आज खराब कर रहा है, अपने ईमान का सौदा कर रहा है। आज तो खास कर उसको जो है तो ज्यादा इन मालूमात की जरूरत है अगर अपने ईमान को बचाना है। तो मेरी भी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि मेरे इस पैगाम को अपने दूसरे नौजवान दोस्तों तक, अपनी घर की मस्तूरात तक, अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं। चाहे तो आप जो है तो जुबानी भी पहुंचा सकते हैं या इसी जो है तो एक चैनल मैंने, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बार-बार जो है तो बयान सुना तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें जो है तो आम उम्मत तक भी जो है तो पहुंचनी चाहिए। इसी गर्ज से उन्होंने ही एक चैनल बनाया हुआ है इशाअती मज़ाहिरुल उलूम के नाम से। तो लिहाजा उसको भी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या उस पर आकर जो है तो सुनते हैं तो यही बयान, यही जो है तो बातें आप जो है तो अपनी मस्तूरात को, अपने दोस्त अहबाब को भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये तमाम मालूमात मेरे भाइयों कई महीने और कई साल के मुताले और कई साल के सीखने सिखाने के बाद हमें जो है तो मालूम होती है। एक मेहनत करने के बाद आप हज़रात तक ये मालूमात पहुंचाई जाती है।